بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے شہر راولپنڈی کے علاقے ٹیکسلا کی رہائشی دو لڑکیوں نے عدالت میں پیش ہو کر کورٹ میرج کر لی، جس پر نیہا علی لڑکی جبکہ آسمہ بی بی موجودہ آکاش بطور لڑکا عدالت میں پیش ہوئے اور شادی رچا لی. معلوم ہونے پر لڑکی جو نیہا علی ہے، اس کے والد نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی میں اپنے وکیل راجہ امجد جنجوعہ کی جانب سے رٹ دائر کی، جس پر عدالت نے دونوں لڑکیوں کو آج یعنی 15 جولائی کو طلب کر لیا اور ایم ایس کی موجودگی میں 4 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر 20 جولائی کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. لڑکا بن کر شادی کرنے والے جو دعوے دار ہیں آکاش، انہوں نے کہا ہے کہ اس نے 29 نومبر 2019 کو اپنی جنس تبدیل کروا لی تھی اور اس تبدیلی جنس کی بنیاد پر اپنا شناختی کارڈ بھی تبدیل کرایا ہے اور آسمہ بی بی سے اپنا نام آکاش رکھ لیا ہے اور 20 فروری 2020 کو ہم نے کورٹ میں شادی بھی کی ہے اور میں اب مکمل مرد ہوں. ہمیں اکٹھا رہنے اور جینے کا حق دیا جائے. اور یہی خیالات نیہا علی کے بھی ہیں. جبکہ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر فطری طور پر تبدیلی کے شواہد اور جزیات موجود ہوں تو تبدیلی ہو سکتی ہے کہ عورت سے مرد بنا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی علامات موجود نہیں ہیں تو پھر یہ تبدیلی ممکن نہیں. اور عدالت میں راجہ امجد ایڈوکیٹ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، جبکہ علماء کرام نے اسے قطعی غیر شرعی اور غیر فطری قرار دیا ہے اور فطری قوانین کی خلاف ورزی کہا ہے. ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت، کرم اور مہربانی کی ہے کہ اس نے ہر اس شے کو ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے جس میں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی طور پر فائدہ ہے، نفع ہے، صحت و سلامتی ہے اور نجات کا سامان ہے. اسی طرح ہر اس شے کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا ہے جس میں ہمارے لیے نقصان اور خطرہ ہے، اور ہر ایک کی حیثیت، اہمیت اور افادیت کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. جانداروں، جانوروں اور انسانوں کے جوڑے بنا دیے ہیں، نر مادہ اور مرد و عورت کو الگ الگ خصوصیات سے مزین کر کے ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند اور باعث راحت و تسکین بھی بنا دیا ہے. اور یہی کائنات کا حسن بھی ہے. لیکن کچھ ناعاقبت اندیش، جاہل اور مدر پدر آزاد جو ہیں وہ قانون فطرت سے چھیڑخانی اور غیر فطری امور کے انجام دہی کے لیے طرح طرح سے اپنے ناپاک عزائم کو ہوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وقتی طور پر معاشرے میں بگاڑ اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. مغربی معاشرے میں ہم جنس پرستی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اکثر ممالک میں اسے قانونی طور پر قبول بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان ملکوں اور علاقوں اور ریاستوں کے نام نہاد جو معاشرہ ہے اس کے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اور اب ایشیائی ممالک بھی اس کی لپیٹ سے، اس کی زد سے محفوظ نہیں رہے ہیں. اور انڈیا میں تو اسے باقاعدہ طور پر قانون کی شکل بھی دی جا رہی ہے کہ متعدد مثالیں بھی موجود ہیں کہ مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادیاں باقاعدہ رسم و رواج کے تحت کی جا رہی ہیں. اب پاکستان میں بھی ایسی کبھی مثالیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ لمحہ فکریہ ہے، جس کی تازہ ترین مثال میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں. اس کے علاوہ عرصہ دراز پہلے اسلام آباد میں ہی امریکی سفارت خانے کے زیر اہتمام ہم جنس پرستوں کی تقاریب کا انعقاد بھی ہوتا رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں اس قسم کا پہلا شرمناک واقعہ مناوا میں ہوا تھا جس نے انسانیت کو شرما دیا تھا، جس میں صوبیہ نامی لڑکی نے اپنی سہیلی شیزہ کو بیوی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا. شیزہ کے والدین نے اسے صوبیہ سے چھڑایا تو وہ پھر سے اسے اپنے ساتھ لے گئی اور باقاعدہ اس کے والدین کے خلاف اغوا کا مقدمہ بھی درج کروا دیا. ان کی دوستی ایک مدرسہ میں ہوئی تھی اور اتنی آگے بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا محال ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. ناظرین، نقطے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے سے ہمارے جو مشرقی اور اسلامی معاشرے میں اس کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ پاکستان قانونی اور شرعی طور پر اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، اور تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو معاشرتی جو بگاڑ ہے، معاشرتی جو بے راہ روی ہے وہ ہے، جس میں میڈیا کا کردار بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا منفی کردار بھی ناقابل فراموش ہے، جس سے بے راہ روی اور جنسی معاملات تک رسائی کو انتہائی آسان بنا دیا ہے.
اس کے بعد معاشرتی عدم توازن اور عدم مساوات کے ساتھ ساتھ غربت بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بچیوں کو جہیز کی عدم دستیابی، لڑکوں والوں کی بیجا ڈیمانڈز، غیر ضروری اور غیر اسلامی رسومات کا پروان چڑھنا بھی اس کبھی فعل کو سر اٹھانے پر اکساتا ہے کہ فطری تقاضوں سے مجبور خواتین غیر فطری فعل کی جانب جو ہے وہ راغب ہو جاتی ہیں، جبکہ اعلیٰ سوسائٹی کی نام نہاد لبرل کا لیبل لگوانے والی خواتین محض شوق اور اپنی تسکین و ہوس کے لیے بھی ان کبھی کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اور مردوں کی اکثریت ہے جو کہ شرعی احکامات کو خاطر میں نہیں لاتے اور صرف اپنی سوچ، انا اور یورپین کی تقلید میں اس وبا کی عمیق دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اونچی سوسائٹی کے لیے بنائے گئے تعلیمی ادارے جو کہ انٹرمیڈیٹ سے اعلیٰ تعلیم تک پڑھاتے ہیں، ان اداروں میں بھی اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، جو کہ انتہائی الارمنگ اور خوفناک صورتحال ہے اور نسل نو بالخصوص پاکستانیوں کو اخلاقی پستی میں دھکیلنے کی مکروہ سازش ہے۔ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام عدالتیں اور قانون تو آخری حل اور آپشن ہے۔ اس سے پہلے معاشرے کو اخلاقیات، اسلامیات اور نظام فطرت کے اصولوں کی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کام صرف تعلیمی اداروں یا مدارس کا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے گھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے اور بچیوں کو حدود و قیود میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیجا آزادی اور موبائل فون، انٹرنیٹ پر پابندی ضروری ہے۔ لبرلزم کے حامل افراد بالخصوص خواتین کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی سطح پر اس حوالے سے ٹھوس قانون سازی اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جنس پرستی اور اس قسم کی مکروہ اور غلیظ سرگرمیوں میں ملوث ہونے، ان کی سرپرستی کرنے اور شہ دینے والوں کو بھی سخت سے سخت سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ عدم توازن اور غیر فطری امور سے بچ سکے اور اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔